بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ جنگ بندی معاہدے میں حماس سب سے بڑی رکاوٹ ہے، امریکی صدر کا الزام۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے حماس کو غزہ جنگ بندی معاہدے میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے میڈیا سے گفتگو میں غزہ جنگ بندی معاہدے سے متعلق منصوبے پر حماس سے کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ حماس ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ حماس اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدہ جلد ہونے کا امکان نہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی پر ہمت نہیں ہاری، تاہم یہ بہت مشکل ہوگا۔ حماس جنگ بندی منصوبے پر عمل درآمد اور غزہ میں قیدیوں کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے منصوبہ اور تجاویز پیش کی گئی تھیں، جنہیں سلامتی کونسل G7 اور اسرائیل نے منظور کر لیا، تاہم حماس نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے بیان میں کہا ہے کہ جب تک حماس امریکی صدر کے پیش کردہ جنگ بندی منصوبے کو قبول نہیں کرتا، اسرائیل جنگ بندی مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان شمالی سرحد پر 2 دن سے کشیدگی میں شدت آ گئی، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیل پر 100 راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ لبنان کی تنظیم حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے منظم حملے میں راکٹوں اور اسلحے سے لیس ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کی 9 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ خبرساز ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی جنوبی سرحد پر مسلسل دوسرے روز بھی کشیدگی شدت سے جاری ہے اور حزب اللہ کی جانب سے حملے منگل کو اسرائیل کی کارروائی کے جواب میں کیے گئے تھے۔ اس کارروائی میں حزب اللہ کا ایک سینئر کمانڈر بھی نشانہ بنا تھا۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی 6 فوجی تنصیبات پر کیتیو شاہ اور فلک راکٹس داغے ہیں، اور المنار ٹیلی ویژن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے ایک ساتھ 100 سے زائد راکٹ فائر کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ راکٹوں کے ساتھ ساتھ ڈرون حملے بھی کیے گئے ہیں، جس سے اسرائیل کی شمالی کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر، خفیہ اطلاعات کا ہیڈ کوارٹر اور فوجی بیرکس نشانہ بنائی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ ایک وقت میں تقریباً 30 ڈرون حملے کیے گئے، جو گزشتہ 8 ماہ کی جنگ کے دوران حزب اللہ کا طویل ترین ڈرون حملہ ہے۔ خیال ہے کہ لبنان کی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر کشیدگی اکتوبر 2023 میں حماس اور اسرائیل کی جنگ کے ساتھ شروع ہوئی تھی، لیکن 2 روز قبل اسرائیل کے حملے میں حزب اللہ کے کمانڈر کی شہادت کے بعد شدت آ گئی۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ جمعرات کو کیے گئے حملے ان کے کمانڈر کو نشانہ بنانے کا جواب تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں G7 ممالک نے روس کے منجمد اثاثوں سے حاصل ہونے والے سود سے یوکرین کو 50 ارب ڈالر قرض دینے کی منظوری دے دی۔ یوکرین کو قرض دینے کا معاملہ اٹلی میں جاری G7 اجلاس کے پہلے روز ہوا، جس میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی شرکت کی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کو قرض روس کے منجمد اثاثوں سے حاصل ہونے والے سود کی رقم سے دیا جائے گا۔ ان اثاثوں کو 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد منجمد کر دیا گیا تھا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اجلاس کے موقع پر جاپان کے ساتھ 10 سالہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور جاپان اس سال یوکرین کو 4.5 ارب ڈالر فراہم کرے گا۔ روس نے G7 ممالک کے فیصلے پر سخت تنقید کی ہے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ ماریا زاخارova کا کہنا تھا کہ مغرب کا روس کے منجمد اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدنی لینا جرم ہوگا۔ یورپی یونین کو اس اقدام پر روس کی جانب سے اذیت ناک رد عمل ملے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی بیڑے کا دورہ کیوبا، امریکہ نے جنگی جہاز علاقے میں روانہ کر دیے۔ کیوبا کے دورے کے دوران روسی بحری بیڑے کے فلوریڈا کے ساحل سے 50 کلومیٹر دور سے گزرنے کے جواز میں امریکی بحریہ نے علاقے میں جنگی جہاز اور طیارے روانہ کر دیے۔ امریکہ کی شمالی کمانڈ نارتھ کوم کے مطابق روسی بیڑے کی حرکات دیکھنے کے لیے علاقے میں 3 متحرک بحری جہاز اور
ایک مشاہداتی طیارہ روانہ کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ کیوبا کے امور خارجہ نے گزشتہ دنوں اپنے بیان میں بتایا تھا کہ روس کے 3 بحری جہاز اور ایک جوہری آبدوز کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کیوبا اور روس کے درمیان تاریخی دوستانہ تعلقات استوار ہیں۔ روسی بحری بیڑا جوہری اسلحے سے پاک تھا، جس کی بنا پر اس نے علاقے میں کسی بھی قسم کا خطرہ تشکیل نہیں دیا۔ دوست ممالک کی جانب سے اس طرح کے دورے معمول اور عالمی قوانین کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینیوں میں مسلح جدوجہد کے لیے فلسطینیوں کی حمایت میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے 3 مہینے میں رائے عامہ کے ایک جائزے کے مطابق فلسطینیوں میں اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے اور ریاستی حیثیت کے حصول کے بہترین ذرائع کے طور پر مسلح جدوجہد کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطین سینٹر فار پالیسی اینڈ سروے ریسرچ کے سروے میں مسلح جدوجہد کی حمایت 8% پوائنٹ سے بڑھ کر مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں سروے کرنے والوں میں 54% تک پہنچ چکی ہے۔ حماس کی حمایت 6% بڑھ کر 40% ہو گئی۔ صدر محمود عباس کی قیادت میں الفتح کو 20% حمایت حاصل تھی۔ یہ پولنگ اکتوبر میں غزہ جنگ کے آغاز کے تقریباً 8 ماہ بعد کروائی گئی ہے۔ پی ایس آر میں سروے ریسرچ یونٹ کے سربراہ نے کہا ہے کہ حماس اور مسلح کارروائیوں کی حمایت میں اضافہ غزہ میں اسرائیل کی تباہی اور قتل عام کا رد عمل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رائے شماری سے عباس کی قیادت میں رام اللہ میں قائم فلسطینی اتھارٹی کے خلاف عدم اطمینان کا اظہار ہوتا ہے، جو طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور مسلح جدوجہد کو مسترد کرتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل مخالف احتجاج سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے امتحانات ملتوی۔ غزہ میں فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری کرنے والے اسرائیل کے خلاف احتجاج کے باعث آکسفورڈ یونیورسٹی کے امتحانات ملتوی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی میں احتجاجی طلبہ نے امتحانی مرکز کا کنٹرول سنبھالا تو یونیورسٹی انتظامیہ نے پولیس طلب کر لی۔ پولیس نے کسی طالب علم کو گرفتار نہیں کیا، البتہ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ تعلیمی سرگرمیوں میں رکاوٹ قبول نہیں، جبکہ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ یونیورسٹی اسرائیلی مالیاتی اداروں سے شراکت داری ختم کر دے۔ یاد رہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلبہ کے مظاہرے 6 مئی سے جاری ہیں۔ اس سے قبل مئی میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے وی سی آفس پر احتجاج کیا تھا، جس کے بعد پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئی تھی۔ طلبہ اور پولیس میں ہاتھا پائی کے دوران متعدد طلبہ زخمی ہوئے تھے، جبکہ پولیس نے 2 طالب علموں کو گرفتار کیا تھا، جس کے بعد دیگر طلبہ کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی دفاتر کو حفاظتی طور پر تالے لگا دیے گئے تھے، جبکہ طلبہ نے جامعہ کے دفاتر کے باہر پلے کارڈ آویزاں کیے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مناسک کے حج کا آغاز۔ مینا کی خیمہ بستیاں آباد ہونے لگیں۔ مکہ مکرمہ میں مناسک حج کا آغاز آج سے ہوگا۔ مینا کی خیمہ بستی آباد ہونے لگی ہیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے بیشتر عازمین کو جمعرات جمعہ کی درمیانی شب مینا پہنچا دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عازمین حج وادی مینا میں قیام کریں گے۔ عازمین 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات جائیں گے۔ میدان عرفات میں خطبہ حج سننے کے بعد نماز ظہر اثر ملا کر ادا کی جائے گی۔ وقوف عرفات کے بعد حجاج کرام مغرب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچیں گے، جہاں حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ حجاج کرام مزدلفہ سے رمی کے لیے کنکریاں اکٹھی کریں گے۔ 10 ذی الحجہ کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عازمین جمرات روانہ ہوں گے۔ جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد حجاج قربانی کریں گے اور احرام کھول دیں گے۔ 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام طواف زیارت اور سعی کریں گے اور مینا لوٹ آئیں گے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو حجاج مینا میں قیام اور رمی کریں گے۔ 12 ذی الحجہ کو مغرب سے قبل حجاج مینا سے نکل جائیں گے۔ حجاج کرام وطن واپسی سے قبل طواف وداع کریں گے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں حج انتظامات کو وزارت حج اور دیگر سرکاری اداروں کی جانب سے حتمی شکل دے دی گئی ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔